الحمدللہ 15واں لیکچر ہے ہمارا آج، اور یہ سارے کے سارے لیکچرز ایک سے بڑھ کے ایک امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لیکچرز کو میں نے جمع کیا اس لیے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کوئی بھی زبان نہیں آتی، یہ وہ چیزیں۔ پچھلی بار ہم نے یہ سنا تھا کہ مفرد کے بعد مرکب بھی ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے اندر ایک قسم ہم نے پڑھی، کیا نام تھا اس کا؟ مرکب اضافی، اور آج ہے مرکب توصیفی۔ بہت آسان ہے، بہت دلچسپ ہے، اور تھوڑی سی توجہ درکار۔ پچھلی بار ہم نے اب تک جو شروعات سے پڑھا ہے وہ یہ ہے، ھذا الرجل، یہ شخص، یہ آدمی، غنی، متمول ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، غنی ہے۔ This man is wealthy، یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ ھذا کیا ہے بھئی؟ اس میں اشارہ ہے نا؟ اور الرجل کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ ھذا الرجل، یہ آدمی، یہ شخص، یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا بنا؟ مبتدا، یعنی جس سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ شخص؟ آگے اس کی خبر ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، غنی، فقیر نہیں ہے بلکہ مالدار ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات کمپلیٹ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، مبتدا اور خبر دونوں مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے، ایک بات کمپلیٹ ہوتی ہے، یاد ہے؟ جی سر، یاد ہے۔ جی، تھوڑا سا ریکال کر لیں گے تو آگے آسانی۔ ترجمہ دیکھو، یہ آدمی مالدار ہے، اس سے بات کمپلیٹ ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ الطالب، طالب علم، the student، مجتہد، محنتی ہے، is hard working، یہ ہم نے پڑھا۔ یہ بھی مبتدا اور خبر ہے، جملہ اسمیہ۔ اسی طرح ہم نے فعل کے ساتھ بھی پڑھا، جب جملہ اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوا، اسم سے شروع ہوا جملہ اسمیہ، یہ فعل ہے۔ ذہبت، وہ گئی، شی went، تو یہ فعل سے شروع ہو گیا، ورب سے، تو اس جملے کو جملے اسمیہ نہیں، جملے فعلیہ کہیں گے۔ ذہبت سارۃ الی السوق، سارہ بازار گئی ہے، سارہ went to the market۔ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ آ گئی۔ اوکے، اب ہم یہاں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، رجل غنی، پہلے کیا تھا؟ الرجل غنی، اب کیا ہے؟ رجل غنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مالدار آدمی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب کا مطلب آپ کو پتا ہے، ایک ورڈ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ توصیف کا کیا مطلب؟ توصیف کا مطلب اس کی کوالٹی بتانا، اس کی کیفیت بتانا،
اس کی حالت بتانا، اس کی صفت بتانا، اس کا وصف بیان کرنا، یعنی وہ جو ہے جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. ٹھیک ہے، خبر دینے کے لیے نہیں، اس کے اوصاف بتانے کے لیے. رجل غنی، جیسے ہم نے پڑھا مرکب اضافی میں ترجمہ کیسا ہوتا ہے؟ الٹا. پہلے کیا آ رہا تھا؟ مضاف الیہ کا ترجمہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد مضاف کا ترجمہ ہو رہا تھا. مرکب توصیفی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے مالدار غنی کا ترجمہ، اس کے بعد اس سے پہلے والے لفظ کا ترجمہ. رچ مین، مالدار آدمی. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ مرکب توصیفی کا کیا جی مطلب سر. ہوتا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی سر. جی اب دیکھیں، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الطالب، طالب علم، مجتہد، محنتی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ طالب مجتہد، یعنی اس طالب علم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، مجتہد، کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن کیسا ہوگا؟ ایک محنتی طالب علم، اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، جی سر. جی سر. اس کا ترجمہ ایسے نہیں ہوگا طالب علم محنتی ہے، نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یہاں پر نکیرہ ہے، اور میں نے بتایا تھا معرفہ ہوتا ہے مبتدا. ٹھیک ہے، اب طالب مجتہد، اگر ایسے ہوتا تو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا طالب علم محنتی ہے، لیکن یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن ہے نہیں ہوگا، ایک محنتی طالب علم، الٹا ترجمہ. اب اس کے اندر ایک چیز آپ غور کریں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر طالبن ہے، یعنی یہ نکیرہ ہے، اور اس کے آگے جو اس کی صفت آ رہی ہے، اس طالب علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ بھی نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو غور کر لیا. جی. یہاں پر تنوین ہے تو یہاں پر بھی تنوین ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسا، اس کا نام میں آگے بتاؤں گا پھر آپ کو تفصیل سے سمجھ میں آئے گا. یہاں دیکھیں، یہ ہے اس کا نام. یہ جو جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں موصوف. موصوف کا مطلب جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کا وصف بتایا جا رہا ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں منعوت. منعوت کا کیا مطلب؟ دیکھو، صفت کو عربی زبان میں کہتے ہیں نعت، نون عین تا. نعت کا مطلب ہے صفت بیان کرنا، وصف بیان کرنا، کوالٹیز بیان کرنا. جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو منعوت یا موصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں تو اس کو ناؤن جی کہیں گے سر. کیونکہ وہ ناؤن ہے. لیکن اس کے بعد جو آ رہا ہے، موصوف کے بعد جو لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت، اس کو کہتے ہیں نعت، کیونکہ وہ تو ہے ہی کوالٹی، وہ تو ہے ہی صفت، وہ تو ہے ہی وصف. انگلش میں اسے کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں آج، اس حصے کو پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے آتا ہے، کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، ترجمہ کیسے ہوتا ہے، کیسے بنانا ہے، اور کچھ ایڈجیکٹیوز بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو طالب مجتہد، ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ وہ طالب جو محنتی ہے. نہیں، آپ اوپر بھی دیکھ سکتی ہو یہاں پر. ایک محنتی طالب علم. ہم آپ نے جو لیکن وہ تو ٹرانسلیشن، تنوین کے ساتھ ایک کا آتا ہے نا. تو یہاں پر تنوین ہی ہے نا. یہ نیچے والے کو دیکھ لیا تھا دراصل میں نے. نہیں نہیں، یہاں پر الطالب آپ المجتہد.
کرسر دیکھیے کرسر. چلے اب نیچے آتے ہیں. الطالب المجتہی کیا آئے گا یہاں پر؟ مجتہد. باقی دوسرے کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ الطالب المجتہد. جی الطالب. یہاں پر آپ دیکھیں الف لام آیا موصوف پر، تو اس کی جو صفت ہوگی اس کے اوپر بھی الف لام آئے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہاں پر آپ کو تین چیزیں بلکہ جیسا موصوف ہوتا ہے اس کی صفت بھی ویسی ہی ہوتی ہے. یہاں پر الف لام نہیں تھا، یہاں پر الف لام نہیں ہے. موصوف پر الف لام آیا تو صفت بھی الف لام کے ساتھ ہی لائی جائے گی. طالب مجتہد، الطالب المجتہد. ٹھیک ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اگر یہ جو موصوف ہے وہ کوئی اور حالت میں، یہاں پر تو حالت رفعی ہے، اگر حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، تو اس کی صفت بھی اسی حالت میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ آگے اس کی مثال ہے، یہاں دیکھیں. ولد صالح، الولد الصالح، الولد الصالح. یہ اسی کو دوبارہ سے بتایا گیا ہے. یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ کا خیال کیا جاتا ہے. موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت نکرہ. اعراب کا بھی خیال کیا جاتا ہے. حالت رفعی میں ہے جیسے میں نے ابھی بتایا. علم نافع، یہاں پر موصوف علم حالت رفعی میں ہے، پیش والی حالت میں ہے، تو اس کی صفت نافع پیش والی حالت میں آئی، حالت رفعی میں. اس کے نیچے آپ دیکھیں علمن، حالت نسبی میں ہے، نسب والی زبر والی حالت میں موصوف آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کی صفت اسی طرح آئے گی، بالکل ویسی ہی. علمن نافعا. واحد تثنیہ جمع کا بھی خیال کیا جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ موصوف اگر واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی. ایک شخص کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو اس کی صفت بھی ایک جیسی آئے گی نا، ایک شخص کے لیے جیسی بولی جاتی ہے. اور اگر وہ تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے، تو اس کی صفت بھی تثنیہ آئے گی. الطالبان الجدیدان. الجدید ایک، جدیدان دو. الطالبان دو طالب علم، الجدیدان نئے. الطالبان الجدیدان دو نئے طالب علم. اب دیکھو یہ جمع ہے، الطلاب جمع ہے، تو یہاں پر الجدیدون آنا چاہیے تھا، لیکن عربی زبان میں اس کی جمع جدید جدیدان اس کی جمع آتی ہے جدد. جدد مطلب بہت سارے نئے. الطلاب الجدد کیا مطلب؟ بہت سارے نئے طالب علم. دیکھو نئے طالب علم، پہلے صفت کا ترجمہ ہو رہا ہے پھر موصوف کا ترجمہ ہو رہا ہے. عربی زبان میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت، یہ فریز ہے، یہ طریقہ ہے. لیکن اردو میں ہم جیسے بولتے ہیں سب سے پہلے صفات لاتے ہیں پھر موصوف کے بارے میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کا ترجمہ الٹا ہو رہا ہے. وہ حالانکہ الٹا نہیں ہے، زبان کی رعایت ہے. اس کے بعد دیکھیں مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی دیکھا جائے گا نا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے، صفات اس کی ساری مؤنث والی لائی جا رہی ہیں، یا مؤنث کے بارے میں بولا جا رہا ہے صفات ساری مذکر کی ہو رہی ہیں. ایسے نہیں ہوتا، عقل کے خلاف چیز ہے. تو ساعۃ مؤنث ہے، اس کی صفت آئے گی تو وہ بھی مؤنث آئے گی. قدیم نہیں بولیں گے، قدیمۃ. ساعۃ قدیمۃ، اس کا ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ ساعۃ
قدیمتن کا مطلب ہے کہ ایک پرانی گھڑی. ایک کتابن پرانی گھڑی. سمین کتابن سمین کا مطلب ہے ایک بھاری کتاب. بھاری نہیں، قیمتی کتاب. ہاں اچھا قیمتی. سمین قیمتی. سر میں پڑھ دوں. جی جی پڑھیے. ساعتن قدیمتن پرانی گھڑی ایک پرانی گھڑی. کتابن سمین ایک قیمتی کتاب. ماشاء اللہ. اچھا یہاں تک میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں کیا وہ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بریرہ صاحبہ آپ بتائیں. جی آ گئی. کیا بتانا چاہا میں نے، ذرا بتاؤ، ایک لائن میں خلاصہ بتاؤ. آپ نے بولا موصوف جو ہوگا نا وہ ہمیشہ صفت کی. اللہ اللہ کیا ہو گیا، جلدی بولو، کیا ہوا؟ جی پڑھ رہا تھا نا. میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے، پوچھنا نہیں پڑھنا. ولد صالح الولد الصالح علم نافع علما نافعا الطالب الجدید الطالبان الجدیدان الطلاب الجدود ساعۃ قدیمۃ کتاب ثمین. ٹرانسلیشنز کرو جلدی جلدی. اوکے اوکے. لڑکا صالح ہے مطلب اچھا ہے. میں نے بتایا نا ہے نا؟ اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آتا ہی نہیں ہے. الٹا ترجمہ کرو، خاموش ہو جاؤ. جو لفظ ہے وہ کرو. صالح نیک، ولدن لڑکا. ٹھیک ہے، ایک لڑکا، ایک صالح لڑکا، بس. صالح ہے نہیں ہے اس نیک کی لڑکا. بات ہی نہیں ہے. اوکے. پڑھو. ایک اچھا لڑکا، ایک نیک لڑکا. اوکے ایک صالح لڑکا، ایک اچھا لڑکا، ہم. ایک نیک لڑکا. علم ارے نافع الولد نفع الصالح. والا علم. اچھا الولد الصالح مطلب ایک نیک لڑکا. ایک تو اوپر ہو گیا، ابھی پریکٹس نہیں بھی کیا تنوین کی، الف نیک لام کی. نیک لڑکا. نیک لڑکا ٹھیک ہے. اسی لیے بولتے ہیں یہاں پر میرے ساتھ بولا کرو. کنفیوژن ہو جاتی ہے مجھے. ہاں ہوتی ہے کنفیوژن. کب جائے گی؟ اپنے نام میں کبھی کنفیوژن ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بولتے آ رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں. بار بار جس چیز کو دہرائیں گے تو کنفیوژن کہاں سے رہے گی؟ چلو آگے. علم ٹھیک نافع. ہے. علم نافعا، اس کا خیر ایک دو ایک کچھ مت کرو، نیچے آ جاؤ. یہاں پر الطالب الجدید کرو. ایک نیا طالب علم. ایک کیوں کر رہی ہو آپ؟ اچھا سوری. نیا طالب علم. ہم. الطالبان الجدیدان نئے طالب علم. مطلب کتنے؟ دو نئے طالب علم، مطلب ہاں ایک سے زیادہ ہے نا. جی دو. چلیے آگے. الطلاب جدود مطلب دیکھو دیکھ کے پڑھو، بہت سارے غلط، رک نئے جاؤ، طالب علم. دیکھ کے پڑھو. پہلے تو الف لام نہیں پڑھا، اس کے بعد اعراب غلط پڑھ دیا، اس کا ضبط. صحیح سے پڑھو. یہ تو شمسی ہے نا، تو الف لام نہیں پڑھیں گے نا، پڑھیں گے الطلاب الجدود. ہاں ہے نا؟ الطلاب الجدد ملا کے پڑھا کرو، الگ الگ پڑھتی ہو. میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ نا آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آئے. پھر ملا کے بھی پڑھتا ہوں، دونوں پڑھو. اوکے. الطلاب الجدود ہم. بہت سارے نئے طالب علم. ماشاء اللہ. آگے. ساعۃ قدیمۃ ایک نئی گھڑی. نہیں. ہے نا.
نئی مطلب نہیں ایک پرانی گھڑی سوری ایک پرانی گھڑی. دماغ پرانا ہو گیا تمہارا. کتاب سمین ایک قیمتی کتاب. ماشاء اللہ. ہاں اقصیٰ صاحبہ آواز آ رہی ہے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آواز تو آ رہی ہے، اسکرین کبھی غائب ہو رہی ہے کبھی. چلو اس کا اسکرین شاٹ لے لو فوراً. اب میں کیا کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر ہم بتا رہے ہیں عربی زبان میں ایڈجیکٹو کیسے استعمال ہوتا ہے، صفت کیسے استعمال ہوتی ہے. کوئی بھی ایک لفظ ہوگا آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا نا کہ وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ اچھی ہے، وہ بری ہے، وہ میلی ہے، وہ صاف ہے، وہ بڑی ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ دور ہے، وہ قریب ہے، وہ جدید ہے، وہ قدیم ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے بتاؤ گے اور اس کو عربی زبان میں کیسے استعمال کرنا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو جس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. موصوف کا مطلب جس کے بارے میں صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کے آگے جو اوصاف ہوں گے، جو اس کی صفات ہوگی، جو ایڈجیکٹوز ہوں گے، اس کو نعت کہتے ہیں یا صفت کہتے ہیں یا وصف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر موصوف اور صفت میں ہر اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت نکرہ ہوگی، موصوف معرفہ ہے تو صفت معرفہ ہوگی، موصوف جس حالت میں ہوگا اعراب کی اسی حالت میں صفت ہوگی، موصوف واحد تثنیہ جمع ہے تو اس کے حساب سے صفات آئیں گی، اور مذکر مؤنث کی بھی رعایت ہوگی. یہاں پر اسی کی مثالیں ہیں. یہ اس سلائیڈ کا خلاصہ ہے. آگے بڑھ رہا ہوں میں. بات کلیئر ہے؟ یس. جی سر. چلیں. اللہ اللہ. دیکھو یہاں پر اب یہاں پر کچھ آپ کو نا ایڈجیکٹوز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو. اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھو بابن جدیدن، اب تک ہم نے پڑھا دروازہ نیا ہے، لیکن یہاں پر ہے ایک نیا دروازہ. بابن جدیدن، ایک نیا دروازہ. اگر آپ کو کہنا ہے ایک خاص دروازے کے بارے میں، ایک خاص نئے دروازے کے بارے میں، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ بتاؤ جلدی بریرہ. الف لام لگانا چاہیے. ہاں تو بولو نا، لگاؤ. الباب. پورا بولو بھائی. الباب الجدید. ہاں منتیں کرنا پڑتی ہے تم لوگوں کی. بابن جدیدن، ایک نیا دروازہ. آپ کو یہاں پر ایک نئی صفت ملی ہے، جدیدن. کیا بولا ہے میں نے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھو اب یہاں پر دیکھو میں پورا بولا ہے الباب ٹھیک ہے بھائی. الجدید. جی بالکل، شکریہ، احسان ہے آپ کا. بابن قدیم. قدیم کسے کہتے ہیں؟ پرانے کو کہتے ہیں، اولڈ. ایک پرانا دروازہ، اینڈ اولڈ ڈور. بابن قدیم. الباب القدیم الباب الجدید. جدید قدیم اپوزٹ بھی ہے اور ساتھ ہی یہ ایڈجیکٹوز کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں دیکھیں پہلے آپ کو مثال کس کی دی گئی تھی؟ بابن کی دی گئی تھی، یعنی نکیرہ کی. اب یہاں پر آپ کو مثال دی جا رہی ہے معرفہ کی. الرجل الشاب. شاب کسے کہتے ہیں؟ جو شباب میں ہوتا ہے، یعنی جوانی میں ہوتا ہے. الشاب مطلب نوجوان. ویسے الشاب کا مطلب ہی نوجوان ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لیے اس کا موصوف لا رہا ہوں، اس کی صفت لا رہا ہوں. ٹھیک ہے. الرجل الشاب، نوجوان مرد. اس کا ترجمہ ایک نوجوان مرد نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، الف لام آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر الرجل موصوف ہے، اس پر الف لام ہے، اسی لیے صفت پر الف لام آیا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور الرجل الشاب، نوجوان مرد کا ایک نام بھی ہے، جیسے شابن ہے، شابن کا مطلب نوجوان. اسی طرح فتن. فتن دو زبر کی ساتھ ہی ہوتا ہے یہ فتن، اس کا مطلب بھی نوجوان. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. آ گئی. اچھا اچھا. اب دیکھو الرجل العجوز. عجوز کسے کہتے ہیں؟ عجوز کہتے ہیں پیرانا سال، مطلب جو بوڑھا ہو، جو ضعیف ہو. ضعیف تو کمزور کو کہتے ہیں، لیکن
جس کی عمر بڑھاپے پہ پہنچ چکی ہو اسے کہتے ہیں عجوز. اس کا ایک اور لفظ بھی ہے شیخن. شیخن الرجل الشیخ. یا صرف اگر عجوز کہہ دیا یا صرف شیخ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بوڑھا شخص. ٹھیک ہے, جس کی جوانی اور ادھیڑ پن گزر چکا ہے, بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. الرجل العجوز, قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, عجوز بوڑھے کو کہتے ہیں, اولڈ مین. سر چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگر جی ایک سیکنڈ اگر جی عجوز کے آگے جیسے آپ نے ابھی لگایا مرد, اگر یہ نہ لگا ہو اس کے آگے, مطلب اگر ہم کہہ رہے ہوں کہ کوئی بوڑھا, گائے بھی تو ہو سکتی ہے نا, تو پھر بھی اس کو مطلب اس ورڈ کا مطلب یہی رہے گا. ہاں بالکل یہی رہے گا. اور ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے. دیکھو, ایک تو یہاں پر مرد کے ساتھ میں نے استعمال کیا, آپ بالکل اس کو جانوروں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے بھی آ جائیں کہیں کہیں کسی جگہ پر جہاں پر تھوڑا سا کمپلیکیشنز ہوتے ہیں نا, مطلب اس کے ساتھ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. مجھے بتانا یہ نہیں ہے کہ آپ یہی استعمال کریں اور یہ استعمال نہ کریں. میرا بتانے کا مقصد یہاں پر کیا ہے, آپ کو ایک ووکیبلری دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہے, بس. ٹھیک ہے, ہم جب یہ جو بیسک گرامر ہے اور یہ بیسک جملے ہیں ان سے نکل جائیں گے, جب سینٹنسز بنانا شروع کر لیں گے نا, اس کے بعد وہ ساری باریکیاں بھی ہم شروع کریں گے, جس کے اندر بتاؤں گا میں کہ دیکھو اس کے ساتھ یہی آئے گا, یہ نہیں آئے گا, اس کو ایسے استعمال کریں گے, ایسے استعمال نہیں کریں گے. وہ سب چیزیں آتی جائیں گی, وہ ادب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو یہ ہو گیا. اب یہاں پر آتے ہیں, دیکھو امراتن ہم نے پڑھا, امراتن کسے کہتے ہیں, امراتن ہم نے پڑھا ایک لڑکی کو, ایک عورت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکی کو تو بنت کہتے ہیں. امراتن لڑکی, عورت. جیسے ہم نے پڑھا شابن نوجوان لڑکا, شابتن تائے تانیس لگا دی, کیا بن گیا, نوجوان لڑکی. لیکن یہاں پر میں نے موصوف صفت کی رعایت کرنے اور اس کو بتانے کے لیے آپ کو یہاں پر سامنے ایسے کھول کے لایا ہے میں نے, امراتن شابتن, ایک نوجوان لڑکی یا ایک نوجوان عورت. ٹھیک ہے, اس کا جیسے نام ہے رجل شابن کا فتن, اسی طرح امراتن شابتن کا بھی ایک نام ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ نوجوان لڑکی کو کہا جا رہا ہے, دو شیزہ کو کہا جا رہا ہے, فتاتن. ٹھیک ہے, وہاں پر فتن تھا, یہاں پر فتاتن, اے ینگ گرل. ٹھیک ہے, اب دیکھو وہاں پر رجل عجوزن تھا, یہاں پر امرأتن عجوزتن, امرأتن عجوزتن. بات ہر جگہ آپ دیکھیں جیسے موصوف ہے ویسی صفت ہے, موصوف نکیرہ صفت نکیرہ, موصوف یہاں پر مؤنث صفت بھی مؤنث. ٹھیک ہے, موصوف حالت رفعی میں صفت حالت رفعی میں, یہ چیزیں کتنی زیادہ سملر ہیں, سیم ہیں, یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, امرأتن عجوزتن, آپ صرف عجوزہ کہہ دیں تو بوڑھی عورت اس کا پہلے ہی مطلب ہو جائے گا. چلیں اب ہم آتے ہیں, دیکھو الزہرہ, زہرہ کسے کہتے ہیں, زہرہ کہتے ہیں پھول کو. الجمیلہ, الجمیلہ خوبصورت, اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا, اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا ایک پھول خوبصورت ہے, نہیں. اس کا ترجمہ کب ہوتا ویسے, جب کہا جاتا الزہرۃ جمیلۃن, کیونکہ موصوف نہیں ہوتا اس وقت, خبر ہوتی. کیوں ہوتی, میں نے بتایا تھا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, جو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ اس کو ایسے ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے, وہ اس کا فائدہ آگے آپ لوگ دیکھو گے, وہ یہاں پر آپ کو آگے چلتے چلتے سمجھ میں آئے گا. دیکھو میں نے کہا تھا مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے, الزہرہ مبتدا, خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے, جمیلتن, اس کا ترجمہ ہے سے کرنا ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے, میں نے بتایا تھا الزہرۃ جمیلتن, پھول خوبصورت ہے. اب جب یہ بات آپ سمجھ چکے, پھر میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم جب دونوں کو ایک جیسا یوز کریں گے, ایک لیول کا یوز کریں گے, حالت بھی سیم اور مذکر مؤنث بھی اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے بالکل سیم لائیں گے,
اور تذکیر اور تانیث معرفہ اور نکرہ میں بھی ہم رعایت کرتے ہوئے سیم لائیں گے تو پھر وہاں وہ مبتدا خبر نہیں ہوں گے, وہاں پر ہے والا ترجمہ نہیں ہوگا, وہاں پر موصوف صفت والا ترجمہ ہوگا. موصوف صفت والا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے, اس کے اندر ہے وغیرہ کچھ بھی نہیں آتا. الزہرۃ الجمیلۃ, خوبصورت پھول, بس. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے؟ ٹھیک. ہاں, اب دیکھو یس. مجھے کہنا ہے ایک خوبصورت پھول, کیسے کہوں گا میں عرشیہ صاحبہ؟ زہرتن جمیلتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر عربی آتی ہے تو آپ کو پتا لگے گا کہ کون سا پہلے آئے گا کون سا بعد میں آئے گا, غلطی کیا ہے. میں اگر نہ بولتا تو آپ لوگ ویسے ہی پڑھ لیتے, ہے نا, میں اگر چینج نہ کرتا. لیکن دیکھیں اب آپ کو غلطی بھی سمجھ میں آ گئی, کیا غلطی ہے؟ موصوف پہلے ہوتا ہے, صفت بعد میں ہوتی ہے. الساعۃ, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اس کو پہلے لایا جائے گا. الثمینۃ, یہ صفت ہے, یہ بعد میں آئے گی. الساعۃ الثمینۃ, قیمتی گھڑی, ایکسپینسو واچ. اب دیکھو یہاں پر جملے ہیں, ان جملوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہائی لائٹ کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے یہ صفات ہیں. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں, میرے ساتھ آپ سب کو پڑھنا ہے, ورنہ میں تو خود پڑھ لوں گا ختم کر لوں گا تو پھر کیا فائدہ ہے کورس چلانے کا, ہے نا. آپ لوگ پڑھیں, آپ کے وجہ سے یہ بنایا گیا. چلیں. الہند دولۃ کبیرۃ فی شبہ القارۃ الہندیۃ. اچھا, تشدید کیوں لگایا میں نے؟ ٹائم پاس, ذرا جگہ بھری بھری لگے, ہے نا. ہندیت. الہند دولۃ کبیرۃ فی شبہ القارہ, قارہ نہیں, فی شبہ القارۃ الہندیہ. اب میں یہاں پر بتاتا ہوں دولہ کسے کہتے ہیں. دولتن کہتے ہیں کنٹری کو, یاد رکھو, لکھ لو, دولتن کنٹری. مجھے کہنا ہے بڑی کنٹری ہے بھائی. دولتن کبیرتن, دولہ مؤنث اسی لیے کبیرہ مؤنث, دولہ حالت رفعی میں اسی لیے کبیرہ حالت رفعی میں. الہند دولتن کبیرتن, ہند کیا ہے؟ ہندوستان کیا ہے؟ انڈیا کیا ہے؟ ایک بڑی کنٹری ہے. کہاں ہے یہ کنٹری؟ دیکھو ہم کہتے ہیں نا انڈین سب کانٹیننٹ, انڈین سب کانٹیننٹ. کانٹیننٹ کی عربی یہاں ہے, یہ کہاں ہے کرسر؟ یہاں ہے. دیکھو کانٹیننٹ کو کہتے ہیں القارۃ, کانٹیننٹ, بر اعظم. ٹھیک ہے, عربی ہے یہ, آپ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہے, لکھ لو. القارۃ کسے کہتے ہیں؟ کانٹیننٹ کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے القارات, را کے بعد الف, الف کے بعد تا لمبی والی, القارات, کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. اچھا, شبہ کا کیا مطلب ہے؟ شبہ کا مطلب یہ انڈیا, یہ جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ نیپال, یہ جو ایریا ہے, یہ سارا جو خطہ ہے, یہ سارا خطہ کانٹیننٹ نہیں ہے, لیکن اتنی ایک ساتھ اتنی زیادہ خشکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کانٹیننٹ جیسا ہے نا. تو کانٹیننٹ جیسے کو کیا کہیں گے؟ شبہ القارہ. شبہ کا مطلب مشابہ ہونا, کانٹیننٹ جیسا ہونا. ٹھیک ہے, شبہ القارہ, کانٹیننٹ جیسا. اچھا, یہ کانٹیننٹ جیسا یہ جو ہے یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ ہند کا علاقہ ہے. تو اسے کہیں گے القارہ الہندیہ. قارہ مؤنث اسی لیے ہندیہ, اس کی صفت بھی مؤنث. شبہ ہی کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں پر فی ہے. ٹھیک ہے, یہ القارہ اور یہ الہندیہ یہ موصوف صفت ہے, لیکن یہ جو ہے شبہ یہ مرکب اضافی ہے, تو یہ مضاف, یہ موصوف صفت دونوں مل کے مضاف الیہ. شبہ القارۃ الہندیۃ فی شبہ القارۃ الہندیۃ. انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈیا ایک بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, انڈیا انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا ملک ہے. اس کا اردو میں کیا کہیں گے؟ بر صغیر میں ہندوستان بر صغیر میں ایک بڑا ملک ہے. الہند دولۃ کبیرۃ فی شبہ القارۃ الہندیۃ. ٹھیک ہے, جی سر. جی سر. چلو پڑھو.
یاسر شابن شابن مجتہدن. شابن کسے کہتے ہیں؟ شابن یاد نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا. نوجوان لڑکے کو کیا کہتے ہیں؟ نوجوان. جی سر. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد محنتی کو کہتے ہیں. ہاں تو شابن مجتہدن کا ترجمہ کرو پہلے. شابن آپ نے نوجوان کو بتایا نا. محنتی محنتی نہیں محنتی نوجوان. ماشاء اللہ، ایک محنتی نوجوان. ٹھیک ہے نا؟ جی سر ٹھیک ہے. چلیں اب کریں ترجمہ. یاسر مبتدا ہے، اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے. شابن مجتہدن دونوں موصوف صفت مل کے خبر بن رہی ہے، خبر بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یاسر شابن مجتہدن. ترجمہ کرو. یاسر ایک محنتی لڑکا ہے، محنتی نوجوان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. محنتی جوان ہے، محنتی نوجوان ہے، بہت خوب. یاسر ایک محنتی نوجوان ہے. یاسر شاب مجتہدن. اب اپنے اپنے بھائیوں کا نام لو اور شاب مجتہدن لگاتے جاؤ، پریکٹس ہو جائے گی. چلو آگے. جی سر. ذالک القلم الجدید علی المکتب طویل. طویل پڑھنا ہے. دیکھو دیکھو ٹھیک ہے، آپ نے علی المکتبی پڑھا، لیکن اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے تو یا تو آپ پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کہیں وقف کر چکے تو پھر سے دوہرا کے پڑھو. تو آپ کو آگے پڑھنا ہے، آگے بولنا ہے. تو اب طویل الف لام لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. طویل نہیں، ایسا نہیں کہتے کیونکہ وہ اس کی صفت ہے نا، الف لام آنی چاہیے. علی المکتبی الطویل یا علی المکتبی الطویل. ٹھیک ہے. چلے ترجمہ کریں. ذالک وہ القلم الجدید نیا پین. ماشاء نیا اللہ. جی جی. علی اعلی المکتب. اعلی کیا ہے؟ اعلی تو حرف جار ہے نا. ارے ترجمہ بولو. پر اعلی پر. جی. المکتب. مکتب ٹیبل. الطویل. طویل لمبے کو کہتے ہیں. جی. المکتب الطویل. لمبے میز پر. بالکل. اب پورا کرو. اچھا اچھا وہ کتاب وہ جدید وہ نیو کتاب. ارے ارے وہ نیو خوشی کے کتاب. مارے میں آپ کو قلم کتاب نظر آنے لگ گئی. ذرا دیکھ کے دیکھ کے. جی سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کو اتنی خوشی ہو گئی جملہ سمجھ میں آتے ہی کہ آپ کو قلم کتاب نظر آنے لگ گیا، یہ کہہ رہا ہوں. اچھا سوری سر. پڑھیں. وہ قلم وہ نیا پین لمبے میز پر ہے. ماشاء اللہ. یہی ہوگا. جی بالکل. ذالک القلم الجدید علی المکتب الطویل. وہ نیا پین لمبے میز پر ہے. ٹھیک ہے. That new جی pen سر. is on the long table. چلے آگے. اب آگے. انا باحث علمی فی هذه الجامعۃ الشہیرۃ. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر پہلے ووکیبلری بتا دوں. باحث کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ہم اردو میں بحث کسے کہتے ہیں؟ بحث کا مطلب ہم اردو میں کہتے ہیں تکرار کو، لڑنے کو، جھگڑا کرنے کو. عربی زبان میں اس کو نہیں کہتے. عربی زبان میں بحثن کا مطلب ہوتا ہے سرچ کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا. تو ڈھونڈنے والے کو باحث. ریسرچر کو کہتے ہیں، جو ریسرچ کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں باحث. جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے وہ ریسرچ اسکالر ہوتا ہے. تو جو ریسرچ اسکالر ہوتا ہے، جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں باحث علمی. ٹھیک ہے. دیکھو علم سرچ کر رہا ہے نا، وہ علم تلاش کر رہا ہے کسی ایک نئی چیز کے بارے میں، وہ ریسرچ کر رہا ہے تو علمی کام کر رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں باحث علمی. کوئی خزانہ تلاش نہیں کر رہا، مطلب جو مادی خزانہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈنا الگ چیز ہے. یہ علمی ریسرچ ہے، اسی لیے اسے کہیں گے باحث علمی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ریسرچ اسکالر. انا باحث علمی. I am
اے ریسرچ اسکالر، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں. آگے فی ہذہ الجامعہ، الشہیرہ کا مطلب ہوتا ہے مشہورہ. مشہورہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہیرہ. چلو اب پورا پڑھو. انا باحث علمی فی هذه الجامعۃ الشہیرہ. میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں. پی کا کیا تھا؟ فی هذه الجامعۃ الشہیرہ. جامعہ تو یونیورسٹی کو کہتے ہیں نا. بالکل الشہیرہ مشہور ہونے کو سر آپ نے بھی کہا تھا. بالکل. کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ الجامعہ کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے، الشہیرہ کا ترجمہ پہلے کرنا ہے. اچھا اچھا صحیح. میں ایک مشہور ریسرچ اسکالر ہوں. نہیں میں یونیورسٹی میں ارے بھائی آپ یونیورسٹی میں ایک منٹ رک جاؤ، کنفیوز مت ہو. دیکھو آپ نے نا فی ہذہ تک کر لیا، اسے چھوڑ دو. اب فی الحال آپ کو پریشانی ہے الجامعۃ الشہیرہ میں، تو اس کا پہلے ٹرانسلیشن کر لو، ذہن میں رکھ لو، اس کے بعد پھر پورا کرنا. الجامعہ کسے کہتے ہیں؟ یونیورسٹی. الشہیرہ کسے کہتے ہیں؟ مشہور. الجامعۃ الشہیرۃ کسے کہتے ہیں؟ مشہور یونیورسٹی. بس مشہور یونیورسٹی. فی ہذہ الجامعۃ الشہیرۃ، اس مشہور یونیورسٹی میں. اچھا چلیں پڑھیں اب. میں ایک کیا تھا میں ریسرچ اسکالر. ایک ریسرچ اسکالر ہوں اس مشہور یونیورسٹی میں. ماشاء اللہ، اب ٹھیک پڑا؟ بالکل بہترین بہترین. دیکھو اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، انا باحث علمی فی هذه الجامعۃ الشہیرۃ، میں اس مشہور یونیورسٹی میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں. جی سر. جی یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کو عربی زبان ذرا سمجھ میں آنے لگ جائے گی تو پھر آپ اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کرتی جاؤ گی. کیا میں سمجھا جی سکا اس کا سب کو؟ جی سر. یاد رکھیں اقصیٰ صاحبہ یہاں پر محنت کر رہی ہیں، وہ بہت اچھے انداز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقیات سے نوازے. اور کون ہے کرنے والا؟ آمین. سمن عدنان صاحبہ، بریرہ صاحبہ، حفصہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ، اور کیا نام ہے، بختاور صاحبہ. آپ لوگ کیوں خاموش رہتے ہو بھائی؟ آپ لوگوں کو بولنا نہیں ہے کیا؟ بول تو رہے ہیں. اب کون کریں گے آگے؟ چلیں آپ ہی تو کریں میں افسر کروں؟ صاحبہ. جی کریں ارشیا صاحبہ جلدی میں جلدی. پڑھی. اس کے بعد میں ہی ابو پڑھوں سر؟ بکر اچھا اشیاء پڑھ رہی ہے. جی پڑھو اشیاء آپ. ابو بکر و عمر ہما صحابیان جلیلان. اب تک کیا آیا تھا؟ اب تک جتنی بار جو بھی آیا تھا اور جو بھی آپ کو الفاظ آئے تھے وہ سارے کے سارے مذکر تھے، مؤنث تھے لیکن مفرد تھے، یعنی ایک تھے، اس کے اندر تسنیہ جمع نہیں تھا. یہاں پر تسنیہ ہے. ابو بکر و عمر. دیکھو ابو کیا ہے؟ مضاف ہے، بکرین مضاف الیہ ہے، اسی لیے بکرین آیا. ابو بکرین، ابو بکر. عمر ایک ایسا لفظ ہے جو تنوین قبول نہیں کرتا. ابو بکرین و عمر. عمرن نہیں پڑھنا، عمرن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ عمرن نہیں پڑھنا، عمرو عمرا، بس یہ دو آتے ہیں. ابو بکر و عمر ہما، یہ دونوں، صحابیانی، دو ہے نا تو صحابیون نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ صحابیانی. اور کہ چھوٹے صحابہ ہیں؟ نہیں، یہ تو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. جلیلانی، جلیلانی، صحابیانی، جلیلانی. صحابی کیا ہے؟ صحابیان کیا ہے؟ موصوف ہے. جلیلانی کیا ہے؟ صفت ہے. ٹھیک ہے؟ صحابیون ہوتا تو جلیلن ہوتا، صحابیانی ہے اسی لیے جلیلانی ہے. الف نون آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ تسنیہ بتانے کے لیے. ابو بکر و عمر ہما صحابیانی جلیلانی. ابو بکر و عمر
یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں. عربی اردو زبان میں صحابہ کہتے ہیں نا دو کو بھی، صحابی ہیں کہہ لیں آپ. عافیہ تسکین صاحبہ آ گئی ہیں، احسان ہے بھائی، شکریہ شکریہ. اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ارے پڑھو بھائی، جلدی پڑھو. کہاں سے؟ جہاں سے مرضی پڑھو آپ. الہند دولۃ کبیرۃ فی شبہ القارۃ الہندیۃ یاسر شاب مجتہد. بس رک جاؤ. اچھا شروع سے جو آپ شروع میں کبھی ایک بار جوائن ہوئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے؟ نہیں ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں پتا آپ کو اس کے بارے میں، ایڈجیکٹو کے بارے میں؟ نہیں. ہاں اللہ ٹھیک ہے. دولتن کبیرتن، دولہ کہتے ہیں کنٹری کو، کبیرہ کہتے ہیں بڑی. آپ کو پتا ہے اس کا ترجمہ الٹا ہوتا. پہلے آپ کو ایڈجیکٹو کا ترجمہ کرنا رہتا، اس کے بعد جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کی ایڈجیکٹو جس کی صفت لائی جا رہی، اس کا ترجمہ کرنا ہوتا. دولہ کنٹری ہے، کبیر اس کا ایڈجیکٹو ہے. تو پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ ایڈجیکٹو کا. پہلے بڑا، بڑی، بڑا دولتن ملک ہے. الہند دولتن کبیرتن، انڈیا از اے بگ کنٹری. ٹھیک ہے. شبہ القارہ الہندیہ، انڈین سب کانٹیننٹ کو بولتے. چلو اب آگے دیکھتے ہیں. ہذہ الروایت، کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کسی نے کہا تھا نا پڑھنے کے لیے. میں نے بولا تھا. جی پڑھیں. هذه الرواية شيقة جذبات، وجذابة. شاباش. جذبات نہیں، جذابة. کتاب مجہول. دیکھ کے پڑھو. کتاب ہی تو ہے. کتاب ہے. نہیں، لی کتاب مجہول. ہاں نہیں، کاتب ہے. اس پہ کاتب. کاتب. ٹھیک ہے، لی کاتب مجہول. رکو ایک بات بتاتا ہوں. ہم، یہ جو آپ کو ہو رہا ہے نا، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں، یہ پتہ ہے کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم عربک ٹیکسٹ سے فیملیئر نہیں ہے. ہر کسی سے ہوتی ہے غلطی، اسی لیے ریڈنگ کمپرہنشن ہوتا ہے، لرننگ کے سٹیجز ہوتے ہیں، لسننگ کے سٹیجز ہوتے ہیں، اسپیکنگ کے سٹیجز ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ لوگوں سے منتیں کی جا رہی ہیں؟ پڑھو پڑھو پڑھو، بولو، پارٹیسپیٹ کرو. اسی لیے تاکہ صرف سن کے سمجھ کے بیٹھنا نہیں، بلکہ بولنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، سن کے سمجھنا اور اس کو بولنا آسان ہو جائے. اس لیے جو جتنا زیادہ بولے گا، جتنی زیادہ غلطیاں کرے گا، جتنا اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، جتنا کم شرمائے گا، اس کو اتنی زیادہ بہترین عربی آئے گی. آپ لوگوں کی طرح ایسے ہی شرماتے ہوتے، مائک بند کر کے بیٹھ رہے ہوتے نا، تو آج کل کوئی بھی عربی نہیں بول رہا ہوتا. ٹھیک ہے، جاؤ ذرا الجزیرہ اٹھاؤ، الجزیرہ یوٹیوب پہ ٹائپ کرو، الجزیرہ، الجزیرہ عربی، اور سنو لڑکیاں کیسے بولتی ہیں عربی. حیران ہو جاؤ گے. آپ کا کان کیچ نہیں کر سکے گا، اتنی تیز عربی بولتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے عرب ہوں، نہیں، وہ دوسرے ملکوں سے ہوتے ہیں، وہ امریکہ سے ہوتے ہیں، وہ لندن سے ہوتے ہیں، وہ آسٹریلیا سے ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ سے بھی ہوں. آپ کو پتہ ہے؟ تو ایسے بیٹھنے سے نہیں آتا. آپ لوگوں کو جی جان لگا کے بولنا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے وقت لگانا ہے. تھوڑے دن کی بات ہے، قرآن آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. عربی ایسے بولو گے آپ لوگ کہ بس پھول جھڑیں گے، پھول. هذه الروایت، روایہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ناول کو کہتے ہیں عربی زبان میں روایہ. کسے کہتے ہیں؟ ناول کو. ہاں. هذه الروایت، یہ ناول، دس ناول،
शय्यिक़तुन शौक दिलाने वाली, क्या मतलब? इंटरेस्टिंग। जज़्ज़ाबतुन वही है, मैंने बस साइनोनिम इस्तेमाल किया। जज़्ज़ाबा जाज़िब, इंटरेस्टिंग, दिलकश, दिलचस्प। हाज़िहि रिवायतु शय्यिक़तुन व जज़्ज़ाबतुन लिकातिब। एक कातिब किसे कहते हैं? किताब को नहीं कहते, किताब लिखने वाले को कहते हैं कातिब। कातिब राइटर, लिकातिबिन। अच्छा, वो राइटर कैसा है? मजहूल है। मजहूल का मतलब शहीर का ऑपोजिट। अशहीर मशहूर, मजहूल गुमनाम। सीधा। एक गुमनाम राइटर। मजहूल का मतलब यह नहीं कहना कि मजहूल ठीक है हो जाता है, लेकिन इसका तर्जमा अच्छा क्या होता है? गुमनाम राइटर, अननोन राइटर। ठीक है, ठीक है। चलो तर्जमा करो। हाज़िहि रिवायतु। मतलब क्या है? मजहूल का मतलब गुमनाम, मजहूल का मतलब अननोन, जिसको कोई नहीं जानता है, जिससे जिससे लोग नावाकिफ हैं, जिससे लोग जाहिल हैं। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी। ये नॉवल शौक दिलाने वाली है, और इसका मतलब आपने क्या बताया था? जज़्बातुन का मतलब क्या था? दिलचस्प। दिलचस्प। ठीक है, ये नॉवल शौक दिलाने वाली और दिलचस्प है। जो इसका राइटर जो है वो अननोन है, जिसको कोई जानता नहीं है। अरे अरे, तुम आपको यहां पर किसने कहा कि तशरीह करो? तर्जमा करो उसका। ठीक है, ये नॉवल शौक और दिलचस्प और ज़बरदस्त है। ली कातिबिन, ली का मतलब होता है से ना। का के जी की, कुछ भी करो ओके, अपने हिसाब से। जिसकी हो सकता है। अरे अल्लाह, मैं करता हूं, रुको। हम्म। هذه الرواية شيقة وجذابة لكاتب मजहूल। ठीक। अच्छा, यहां पर एक गलती हो गई, बताओ क्या गलती हुई? कहाँ पे? आपने लिकातिब, मजहूल को गलत लिख दिया। हाँ, क्या आना चाहिए? मजहूलिन, क्यों? क्योंकि वो है ना, उसको वो बोलते हैं ना नाउन, तो नाउन जो है वो कातिबिन है ना, तो मजहूल जो होता है सिर्फ वो भी मतलब जेर होनी चाहिए, तनवीन मतलब माशाल्लाह नीचे वाली माशाल्लाह, चीज। ठीक है ठीक है। चलो, गलतियां होना भी अच्छा है। هذه الرواية شيقة وجذابة لكاتب مجهول। ये नॉवल एक नामालूम मुसन्निफ का, ये नॉवल एक नामालूम नहीं, इसको बाद में करेंगे। ये नॉवल दिलचस्प और पुरकशिश है, एक नामालूम मुसन्निफ का है। हाँ, ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में कैसे करेंगे? इंग्लिश में दिस इज एन अट्रैक्टिव, नहीं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव नॉवल बाय एन अननोन ऑथर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। नाम नहीं नेक्स्ट है, पढ़ो। नॉवल है। जी जी, पढ़ो आगे। अस्सूरतु अल मुअल्लकतु अला अल जिदारी अल अबियासी राइअतुन। देखो, अस्सूरा किसे कहते हैं? अस्सूरा कहते हैं तस्वीर को, पोर्ट्रेट। ठीक है। ठीक है। अल मुअल्लका आवेजा, लटकी हुई। आला अल जिदार, जिदार किसे कहते हैं? जिदार, दीवार। हाँ, अल अबियद सफेद, अलल जिदार अल अबियदी, ऑन द वाइट वॉल, सफेद दीवार पर। ठीक है, पहले ठीक इतना है, तर्जमा करते हैं। अस्सूरतुल मुअल्लक़तु अलल जिदारिल अबियदी, आवेजा तस्वीर सफेद दीवार पर। इसका तर्जमा हम उर्दू में तो ऐसे नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं? सफेद दीवार पर लटकी हुई तस्वीर, रायातुन, खूबसूरत है, बेहतरीन है, शानदार है। ठीक है। ठीक है।
مشکل ہے نا آج کا لیسن, بار بار سننا پڑے گا, پریکٹس کرنی پڑے گی تو آئے گا. دلچسپ ہے, انٹرسٹنگ ہے. نیکسٹ پڑھوں؟ کوئی اور پڑھے. ٹھیک ہے. المعلقۃ کو کیا بتایا تھا سر آپ نے, اس کی میننگ کیا ہے؟ لٹکا ہوا, آویزا. انگلش میں کہتے ہیں ہینگنگ. دا ہینگنگ پورٹریٹ آن دا وائٹ وال. رائعۃن کو کیا کہیں گے؟ امیزنگ, ونڈرفل, کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. مارولس, آؤٹ اسٹینڈنگ, فائن, لولی, اسٹننگ, ایکسٹراڈنری, سب کچھ استعمال ہوتا ہے رائع کے لیے. رائع مذکر کے لیے, رائعۃ مؤنث کے لیے. بہترین, شاندار, لاجواب, واہ واہ کیا زبردست ہے, رائع. چلے, الفنجان, یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فنجان کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. ہم تو کسے کہتے پیدا ہیں ہوتے سر؟ ہی کپوں میں چائے پی رہے ہیں نا. مائک میوٹ کریں دورے حالا. کپ جس میں چائے پی جاتی ہے, قہوہ پیا جاتا ہے, کافی وغیرہ, اس کو کہتے ہیں فنجان. اردو میں بھی کہتے ہیں, عربی سے آیا ہے الفنجان. کتنا پیارا نام ہے الفنجان. کہنا ہے کپ, پیالی بھری ہوئی ہے. ملآن فل ہے, الفنجان ملآن. اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں, میں نے اس کو ریڈ کلر میں کر دیا, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملآن نہیں آتا. ٹھیک ہے, عربی زبان میں وہ ایڈجیکٹیوز جس کے آخر میں الف نون آتا ہے, وہ تنوین نہیں آتی اس کے اوپر, اور زیر نہیں آتا. زیر کی جگہ پر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. ملآن, الفنجان ملآن. دا کپ از فل. کس سے فل ہے؟ کوئی چیز تو بھری ہوئی ہوگی نا. سر دوبارہ سے بتائیے گا. تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا. اچھا صحیح. آگے ہے تفصیل اس کی, میں بتاؤں گا. فی الحال یہ جلدی جلدی ختم تو کر لیں. بشائے, شائے کسے کہتے ہیں؟ چائے کو کہتے ہیں. عربی میں چے نہیں ہے نا, تو شین استعمال ہو رہا ہے. بشائے, گرم کو کہتے ہیں ساخن, ہاٹ ٹی. بشائے الساخن. الفنجان ملآن بالشاي الساخن. The cup is full with the hot tea. پیالی گرم چائے سے بھری ہوئی ہے. الاسلام دین قیم. دین مذہب, قیم سیدھا. اسلام سیدھا راستہ ہے, اسلام ٹھیک مذہب ہے. لیلۃ القدر, مضاف مضاف الیہ, لیلہ مضاف, القدر مضاف الیہ, قدر کی رات. لیلۃ مبارکۃ, ایک مبارک رات ہے. لیلۃ القدر لیلۃ مبارکۃ. لیلۃ القدر شب قدر ایک مبارک رات ہے, ایک مبارک شب ہے. السکین, ہم نے اب تک پڑھا سکین, چھری کو کہتے ہیں, نائف کو کہتے ہیں, چاقو کو کہتے ہیں, تیز چھری. السکین الحاد, السکین الحاد, the sharp knife, تیز چھری. دیکھو پہلے کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ایڈجیکٹو کا. پہلے صفت کا ترجمہ ہو رہا ہے. شیء خطیر, خطیر خطرناک, ڈینجرس. شیء چیز. السکین الحاد شیء خطیر, تیز چھری ایک خطرناک چیز ہے. کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی. ہاں جی سر. اچھا. جی سر. انس و منصور, دو لوگ ہو گئے, مطلب ان دونوں کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے. مثنیٰ ہے, تثنیہ ہے, ڈوئل ہے. سمجھیں, اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ذهب, خرج, قدم. ایک شخص گیا,
وہ ایک شخص نکلا، وہ ایک شخص آیا. اب یہاں پر ہم ڈوئل پہ آ جاتے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھیں نا، تو جیسے ذهب ب کھینچنا نہیں ہے، ذهب وہ گیا، اسی طرح ذهب الف لگا دیں گے با کے بعد، تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ دو شخص گئے، وہ دو مرد گئے، وہ دو لڑکے گئے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں رکیب الف نہیں لگائیں گے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. رکیبہ وہ ایک مرد سوار ہوا، ٹھیک ہے. الف لگا دیا تو اس کا مطلب دو ہو جاتے ہیں. انس و منصور رکیبا، انس اور منصور دونوں سوار ہوئے. کس پر سوار ہوئے؟ وہ بھی آئے گا. تو رکیبہ کے ساتھ اعلی آئے گا. جیسے ہم نے پڑھا قدیمہ کے بعد من آتا ہے، ذہبہ کے ساتھ الا آتا ہے، تو رکیبہ کے بعد اعلی پریپوزیشن آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سوار کسی چیز پر ہوا جاتا ہے تو اعلی پریپوزیشن آنا ضروری ہے. انس و منصور رکیبا، تھوڑا سا کھینچیں تاکہ پتا چلے کہ یہ آپ ڈویل والا ورڈ یوز کر رہے ہو، ورب ہے یہ. انس و منصور رکیبا علی الحصان. حصان کسے کہتے ہیں؟ ہارس کو کہتے ہیں، گھوڑے کو کہتے ہیں. کیسا ہے گھوڑا؟ آپ کو بتانا ہے. اور شاندار زبردست گھوڑا ہے بھائی، دیکھو کیسا گھوڑا ہے. انس منصور کتنے شاندار گھوڑے پہ سوار ہے. الاسود، اسود کا مطلب ہم نے پڑھا تھا الابیض، الجدار الابیض، کیا مطلب تھا اس کا؟ سفید دیوار. الابیض کا مطلب وائٹ، الاسود کا مطلب بلیک. الحصان الاسودی، کالے گھوڑے پر. اچھا وہ گھوڑا کیسا تھا؟ خچر تھا کیا؟ نہیں نہیں، اصیل تھا، اصیل ایک دم اصلی نسل والا. اور الجمیل بھی تھا، خوبصورت. ٹھیک ہے، دیکھو اس کا یہاں پر میں نے اتنی صفات لا لی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہاں پر دیکھیں یہ ہے موصوف، لیکن ایک موصوف کی کئی صفات نہیں ہوتی ہیں نا، ایک موصوف کی کئی صفات ہوتی ہیں، تو بہت سارے ایڈجیکٹوز بھی آئی جاتی ہیں. تو جتنے آپ ہزاروں ایڈجیکٹوز لا لیں، لیکن خیال کس کا رکھنا ہے؟ خیال ان سب چیزوں کا رکھنا ہے جو شروع میں نے بتایا تھا. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، واحد ہے تو واحد، اور اس کے علاوہ معرفہ نکرہ. تو دیکھیں یہاں پر الحصان کہاں ہے؟ الحصان یہاں ہے، یہ ایک ہے اور یہ مذکر ہے اور یہ معرفہ ہے. تو آگے اس کی صفات بھی دیکھیں، الاسود الف لام آ رہا ہے، اور یہاں دیکھیں یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اعلی آیا، اعلی کے بعد زیر آ جاتا ہے. تو اس کے بعد دیکھیں الاسودی، الجلیلی، الجمیلی، سارے کے سارے اس کے تابع، وہ جیسے ہوگا اس کی صفات بھی ویسی ہوں گی. منصور انس و منصور رکیبا علی الحصان الاسود الاصیل الجمیل. ٹھیک ہے، آگے آپ لگا لو الطویل، لمبا، کچھ بھی جتنی مرضی جو مرضی کرو، کھیلو الفاظ کے ساتھ. انس اور منصور خوبصورت، ترجمہ الٹا ہوگا، خوبصورت، اصیل، کالے گھوڑے پر سوار ہوئے. انس و منصور رکیبا علی الحزانی الاسودی الحسانی اسودی الاسودی، ال پڑھنا ضروری ہے، رک رہے ہو تو نکرہ نہیں بنانا. اوکے، الاسودی الاصیلی الجمیلی. ماشاء اللہ، ایک ساتھ پڑھو نا، کتنا مزہ آئے گا. ایک ساتھ. ہاں. انس و منصور رکیبا علی الحزان الاسودی اسوادل بولیں گے اسے، اسودل، الف نہیں ہے وہاں پر. اسودل اصیل جمیلی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش ہے. چلو ترجمہ کرو، آگے بڑھتے ہیں جلدی. انس اور منصور جمیل مطلب خوبصورت، بلیک مطلب خوبصورت اصلی نسل والے، ہاں خوبصورت اصلی نسل والے کالے گھوڑے پر سوار ہیں یا ہوئے. سوار ہوئے ہیں نہیں، سوار ہوئے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت بہت خوب. اب یہ ایک مشہور مثال ہے، بس میں نے صفات ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر لا لیا. الارنب، ارنب کسے کہتے ہیں؟ الف ارنب یجری یلعب یاکل جزرا کئی آیات. یہ تو آپ سنا، آپ لوگوں نے نہیں سنا تو سن لیں. الف، یہ جو بچوں کے لیے آتا ہے نا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اے فار ایپل، بی فار بال.
اسی طرح عربی زبان میں بھی ایک نا رائم ہے، ایک پوئم ہے، الف ارنب یجری یلعب یاکل جزرا کیلا یتعبا بطہ، یہ سارے ہیں. یعنی الف سے ارنب، ارنب کا مطلب، ارنب کسے کہتے ہیں؟ ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، ریبٹ. الارنب سریع، ارنب تیز ہے، فاسٹ ہے. اور السلحفات کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہو گیا ہوگا، بتاؤ جلدی سے. کچھوے کو کہتے ہیں بھائی ٹارٹس. ہاں آپ بھی کچھوا ہو، آہستہ کہہ رہی ہو سکون سے. آپ ہی کمپلیٹ کریں گے. ہاں وہی کچھوا والی چال. الارنب سریع وسلحفات بطیئۃ. یہاں پر آپ کو نا یہ چیزیں دیکھنی ہے. سریع کسے کہتے ہیں؟ سرعت والی، تیز. بطیئۃ کسے کہتے ہیں؟ سلو، آہستہ. ہادیہ نور. ٹھیک ہے. الارنب سریع، ریبٹ خرگوش تیز ہے. وسلحفات اور کچھوا سست ہے. بطیئۃ سست ہے، سست رفتار، تیز رفتار، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر هل انت جوعان، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ملآن، ملآن فل بھرا ہوا، جوعان بھوکا ہونا. یہاں پر دیکھیں یہ بھی ایڈجیکٹو ہے نا، بھوکا ہونا ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے. انسان بھوکا ہوتا ہے، یہ انسان کی صفت ہے. تو جوع کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پڑھا ہی نہیں تھا، بس باتیں ہیں، ہے نا. پڑھا تھا کسی صورت میں آیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. سورت اس میں پڑھا تھا نا، سورت کیا نام ہے؟ سورت قریش، من جوع پڑھا تھا نا ہم نے. وآمنهم من خوف. جی ہاں بالکل. تو جوع کسے کہتے ہیں؟ بھوک کو کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا. تو بھوکے کو کیا کہتے ہیں؟ جوعان. جوعان الف نون آ گیا ایڈجیکٹو پر تو لاسٹ میں تنوین نہیں آئے گی، یہ رول ہے. هل انت جوعان، نہیں جی عربی نہیں آتی آپ کو. هل انت جوعان، ماشاء اللہ بہترین عربی بول رہے ہو آپ. کیسے؟ آخری کا اعراب بڑا اہمیت رکھتا ہے. هل انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہو؟ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ Are you hungry؟ ٹھیک ہے. لا نہیں. اکلت، دیکھو ایک نیا ورب. دیکھو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ذہبا ذہبا، رکیبا رکیبا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اکلت. دیکھو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اکل و شرب. اکل کا مطلب کھانا، ٹو ایٹ. ٹھیک ہے. اکل. تو اکلا اس ایک مرد نے کھایا، اکلا الف کے ساتھ، وہ دو لوگ، وہ دو مرد کھائے. اکلتو میں نے کھایا، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے. ذہبتو میں گیا، میں گئی. قدمتو میں آیا، میں آئی. رکبتو میں سوار ہوا، میں سوار ہوئی. آپ کو ایک ورڈ دے دیا گیا ہے، اب آپ جو مرضی اس سے بنائیں. یعنی آپ ذہبہ لے لیں، قدیمہ لے لیں، خرجہ لے لیں، اکلا لے لیں، نصارہ لے لیں، فتحہ لے لیں، رکیبہ لے لیں. آپ کو جو لفظ مل رہا ہے وہ لے لیں اور اس وزن پہ بٹھاتے جائیں اور وہ معنی بنتا جائے گا. ٹھیک ہے. رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے. مجھے کہنا ہے میں سوار ہوا، تو بتاؤ کیسے کہوں گا میں سوار ہوا یا میں سوار ہوئی، کیسے کہیں گے؟ رکبتو. رکبتو، رکبتو، رکیبہ ہے نا. ہاں رکبتو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لا اکلتو میں نے کھایا. جی جی بالکل پڑھیں، ہجے کر کے آ گئی ہیں. چلو پڑھو. لا اکلتو قبل ساعت وانا شبعان. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. دیکھو ایک نیا لفظ یہاں پر بھی، شبعان. شعبان نہیں پڑھنا اسے، شعبان مہینے کا نام ہے. شبعان مطلب پیٹ بھرا ہوا. ٹھیک ہے. شکم سیر. دیکھو لا نہیں، میں بھوکا نہیں ہوں، کیا مطلب ہے؟ اوپر پوچھ رہا ہے نا هل انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہو، کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ لا
اکلتو میں نے کھایا قبل ساعتن ہم نے پڑھا نا قبل مضاف ہوتا ہے ساعتن گھنٹے کو کہتے ہیں آور قبل ساعتن ایک گھنٹہ پہلے کھایا میں نے وانا شبعان اور میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میں شکم سیر ہوں وانا شبعان یہ بھی دیکھیں ایڈجیکٹو ہے صفت ہے اسی لیے یہاں پر کیا ہے تنوین نہیں آ رہی کیونکہ الف لام آخر میں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی آگے بڑھیں جلدی بولو جی جی سر جی بہت سر وقت چلا گیا بہت وقت چلو اب جلدی میں ہی پڑھتا ہوں ما ھذا یہ کیا ہے ھذا رمان یہ ایک انار ہے انار کو کیا کہتے ہیں رمان رومان نہیں پڑھنا رمان ھذا رمان یہ ایک انار ہے پوچھنے والا بچہ پوچھ رہا ہے ھذا فاکہۃ فاکہہ کسے کہتے ہیں پھل کو کہتے ہیں کیا یہ ایک پھل ہے کیا یہ پھل ہے کوئی سبزی ہے کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں نعم الرمان فاکہۃ لذیذۃ وجمیلۃ ہاں انار ایک مزیدار پھل ہے ایک خوبصورت اور مزیدار پھل ہے ایک حسین ایک خوشنما جمیل کا ترجمہ صرف خوبصورت نہیں خوشنما بھی کیا جا سکتا ہے ایک خوشنما لذیذ بھی کیا جا سکتا ہے مزیدار بھی کیا جا سکتا ہے نعم الرمان فاکہۃ لذیذۃ وجمیلہ ہاں انار سب سے پہلے الرمان مبتدا کا ترجمہ کر لیں گے اس کے بعد اس کی ساری صفت الٹی آئیں گے نعم ہاں الرمان انار ایک خوبصورت اور لذیذ پھل ہے ٹھیک ہے من ھذا یہ کون ہے ھذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہیں ای طبیب ہوا کون سے ڈاکٹر ہیں یہ ہوا طبیب الاسنان یہ ڈینٹسٹ ہیں دانت کے ڈاکٹر ہیں سن نن کہتے ہیں دانت کو اسی لیے کہتے ہیں کم سن ٹھیک ہے کس سن یہ جو ہے نا یہ دانتوں سے ہوتا ہے کم سن طبیب کیا ہے یہ طبیب الاسنانی اسنان زیادہ دانتوں کو کہتے ہیں طبیب الاسنانی دانتوں کا ڈاکٹر ہے دیکھو مرکب اضافی ہے دانتوں کے ڈاکٹر دانتوں کا ڈاکٹر ٹھیک ہے ہوا طبیب الاسنانی وہ ایک ڈینٹسٹ ہے یا وہ ڈینٹسٹ ہے اہوا ماہر کیا وہ ماہر ہے نعم ہوا طبیب ماہر وحاذق حاذق یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ دونوں بھی سائنونیم میں مترادف ہیں نعم ہوا طبیب ماہر وحاذق ہاں وہ بڑے ماہر اور تجربے کار کہہ لیں آپ طبیب ہیں ایو کتاب ھذا یہ کون سی کتاب ہے ھذا کتاب مفید جدا آپ کو ایڈجیکٹو میں اور ایکسٹرا پیدا کرنا ہے اس کی کوالٹی کو تو جدن ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو آپ لوگ ھذا کتاب مفید جدا یہ ایک بہت دیکھو یہ ایک بہت مفید کتاب ہے فی ای موضوع ہوا کس ٹاپک میں ہے یہ کس ٹاپک پر ہے یہ کون سا موضوع ہے اس کا حول ہم نے پڑھا تھا نا حول موضوع اللغت لینگویج کی ٹاپک پر ہے فی ای لغت کون سی لینگویج میں فی اللغت العربیت عربک لینگویج میں دیکھو اللغہ زبان لینگویج اس کی صفت آ رہی ہے العربیہ اب آپ کو کہنا ہے انگلش لینگویج اللغہ الانگلیزیہ آپ کو کہنا ہے اردو زبان اللغہ الاردویہ ٹھیک ہے آپ کو کہنا ہے ہندی لینگویج اللغہ الہندیہ آپ کو کہنا ہے پنجابی لینگویج اللغہ البنجابیہ کیونکہ پے نہیں آتا ٹھیک ہے اہی لغت صعبۃ کیا یہ ایک مشکل زبان ہے لا ہی لغت سہلۃ وجمیلۃ نہیں یہ ایک خوبصورت اور آسان زبان ہے هذه لغت جدیدہ کیا یہ نئی لینگویج ہے لا بل ہی لغت قدیمہ نہیں یہ ایک بہت پرانی لینگویج ہے یا یہ ایک پرانی لینگویج ہے ٹھیک ہے
کیا میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں؟ ایو کتابن فی ای موضوع ای لغت ای طبیب. آپ کو کہنا ہے آپ کو مہندس کہنا ہے، انجینئر. ایو مہندس ہوا، وہ کون سا انجینئر ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو آپ لوگ. آگے بڑھیں. نہیں، اس کا بس مطلب بتا دیں. کس کا؟ حولا کا مطلب کیا تھا؟ حولا مطلب اطراف، بتایا تھا نا، اراؤنڈ. ٹھیک ہے، مطلب کس چیز کو گھیر رہی ہے، وہ موضوع کس چیز کو گھیر رہا ہے. حول موضوع اللغہ، لینگویج کے موضوع کو گھیر رہی ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے. چلیں اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے، یہ آپ لوگ دیکھیں، یا نسبتی. یا نسبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو کوئی بھی ایک ورڈ ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، ہمیں وہ ناؤن ہے، وہ ایڈجیکٹو نہیں ہے. میرا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کا نام ہوتا ہے، وہ صفت نہیں بن سکتا. اس کو صفت بنانے کے لیے اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ یا لگا دیتے ہیں، یا کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اور اس سے پہلے والا جو لیٹر ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. یہاں پر آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے، پہلے والے لیٹر پہ زیر ہوتا ہے، اس کے بعد یا نسبتی ہوتی ہے، اور یا نسبتی کے اوپر تشدید ہوتی ہے. اس سے کیا بن جاتا ہے؟ وہ جو ناؤن ہوتا ہے، وہ جو اسم ہوتا ہے، وہ صفت بننے کے قابل ہو جاتا ہے، ایڈجیکٹو بن جاتا ہے. مثال دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھیں کیا یہ اسلام، اسلام ایڈجیکٹو ہے کیا؟ نہیں، یہ تو ایک نام ہے اسلام. لیکن آپ کو اب اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں بنانی ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اب اس کو ایڈجیکٹو بنانا ہے، اس کو صفت بنانی ہے، تو کیا کریں گے؟ یا نسبتی لگا دیں گے، اور یا نسبتی سے پہلے والا جو بھی لیٹر ہوگا اس کے آخر اس کے نیچے زیر. اسلام اسلامی، اسلامی کا مطلب اسلامک ہے نا. اب دیکھو ہم اس کو کہاں کہاں استعمال نہیں کر سکتے. یہ صفت بن گئی. اب اسلامی نام ہے، اسلامی کام ہے، اسلامی زندگی ہے، کیا کیا نہیں ہے نا. اچھا، اب مؤنث بنانا ہے تو کچھ نہیں کرنا، تائے تانیث لگا دینا ہے، اسلامیتن. انگلش میں تو اسلامک ہی کہیں گے. اچھا، الف لام لگائے تو الاسلام سے الاسلامی، تنوین نہیں آئے گی، لیکن وہی سیم قاعدہ ہے. یا نسبتی لگے گی، اس سے پہلے کسرہ لگے گا، الاسلامی، الاسلامیت. ٹھیک ہے. دیکھو اسی طرح ایک اور مثال ہے یہاں پر، دین، دینی، دینیت، الدین، الدینی، الدینیت، قریش، قریشی، قریشیت. کلیئر ہے ساری بات؟ آسان ہے نا؟ ہاں آسان ہے. اوکے. بہت یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے ایڈ اس لیے کر دیا تاکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے. کہاں گیا کرسر؟ ہاں دیکھو، بی اتن، عربی زبان میں بی اتن کہتے ہیں ماحول کو. ٹھیک ہے، بی اتن ماحول، انوائرمنٹ. اب اس سے اگر ہمیں بنانا ہے انوائرمنٹ سے، یہ تو ناؤن ہے، ہمیں اس کو صفت بنانا ہے، ایڈجیکٹو بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو یہ ہٹا دیں گے، اور یہاں پر یا نسبتی لگا دیں گے. حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر، اوپر تشدید. بی ایون، کیا ترجمہ ہوگا؟ ماحولیاتی، انوائرمنٹل. البیئت، البیئیو. ٹھیک ہے. ایکولوجیکل، ایکولوجی کسے کہتے ہیں؟ جس میں انوائرمنٹ پڑھی جاتی ہے، ماحولیات پڑھی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکولوجی، انوائرمنٹ، انوائرمنٹل. تو بی ای، البی ای، اسے تھوڑا سا بولنا پڑے گا بار بار تو آ جائے گا. مجھے بھی مشکل ہوتی تھی شروع میں. اور رقم کسے کہتے ہیں؟ نمبر کو کہتے ہیں، عدد کو کہتے ہیں، ڈیجٹ، نمبر. یہ آج کل بہت بہت استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں نا، تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بھی ایڈ کر دیا میں نے. اب آپ کو کہنا ہے ڈیجیٹل. اور رقمی، کیا کیا؟ یا نسبتی لگا دی اور اس کے نیچے زیر لگا دیا. اور رقمی، یہاں پر تشدید بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ میننگ چینج ہو سکتا ہے. اور رقمی، نیومیریکل، نیومیرل، ڈیجیٹل، کچھ بھی. ٹھیک ہے. ہاتفن، ہاتف کسے کہتے ہیں؟ ٹیلی فون کو کہتے ہیں. اب ٹیلی فونک، ہاتفیون، ہاتفیتن، ہمیں کہنا ہے فون کال، اے فون کال.
मुकालमा किसे कहते हैं? बातचीत को कहते हैं, कन्वर्जेशन को कहते हैं, हिवार को कहते हैं, मुहावरे को कहते हैं। मुकालमतुन, इसकी सिफत ऐड कर दी। कहां हुआ भाई मुकालमा? आपस में बैठ के साथ में हुआ? नहीं नहीं, फोन पे हुआ। हातिफियतुन, तो क्या तर्जमा होगा? ए टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, ए फोन कॉल। मुकालमतुन हातिफियतुन, ए फोन कॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी आ गया। ठीक है, यहां देखो आपके पास ये सारे कलर्स आ गए हैं। मैं और भी ऐड करना चाहता था लेकिन जगह बस नहीं, और ये छोटा हो रहा था इसलिए नहीं ऐड किए। मैंने सोचा 20 बना देंगे। तो ये किस लिए है भाई? ये इसलिए है ताकि आपको अरबी जुबान में रंग भी बोलना आ जाए, और ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं ना, सिफात यूज होती है। अहमरू, देखो ये जो है ना अफ आलू के वजन पर जो होता है, इसके ऊपर भी तनवीन नहीं आती, इसके ऊपर भी जबर नहीं आता, सॉरी जेर नहीं आता। अहमरू, अहमरा। अर्ज, अजरकू, अजरका, किसे कहते हैं? ब्लू, रेड, येलो। अस्फर, येलो। अखदर, ग्रीन। बुर्तुकाली, अरबी जुबान में बुर्तुकाल कहते हैं ऑरेंज को, संतरे को। ठीक है, हम उर्दू में भी कहते हैं नारंज। अब क्या किया गया? उसके कलर को या निस्बती से लगा दिया गया। देखें, बुर्तुकालीयुन, नारंजी, ऑरेंज। बनफसज, बनफसज किसे कहते हैं? फूल होता है पर्पल कलर का। ठीक है, तो बनफसजीयुन, या निस्बती लगा दी। जामुनी, पर्पल। वर्द किसे कहते हैं? वर्द कहते हैं गुलाब को। अब गुलाब जैसा रंग तो वर्दीयुन, गुलाबी, पिंक। बुन, अरबी जुबान में बुन पता है किसे कहते हैं? कॉफी को कहते हैं, कॉफी। तो कॉफी का कलर चाहिए, तो बुन्नीयुन। या निस्बती, ये जो है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है देखें। ये एक अच्छे से समझ लिया, फिर आपको बनाना आ जाएगा। बुन्नीयुन, कॉफी वाला कलर, भूरा, ब्राउन। रमाद पता है किसे कहते हैं? रमाद कहते हैं ऐश को। उर्दू में क्या कहते हैं? राख। वो जल जाता है ना तो राख हो जाता है, तो वो कैसे कलर का होता है? सुरमई कलर का होता है, सुरमई, ग्रे कलर का। तो रमादीयुन। अस्वद, काले को कहते हैं सियाह, ब्लैक। अबयद, सफेद, व्हाइट। वहब किसे कहते हैं? सोने को। वहबीयुन, सुनहरा, सुनहरी, गोल्ड। फिद्दतुन किसे कहते हैं? फिद्दतुन, आखिर में ताए तानीस आती है। चांदी को कहते हैं। तो चांदी वाला कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, तो फिद्दीयुन। देखो या निस्बती है। कहल, कहलीयुन, नेवी ब्लू, गहरा नीला। समावीयुन, आसमानी नीला, स्काई ब्लू। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक मुझे वर्ड याद आया, हजब अस्वद को भी तो अस्वद कहते हैं ना? हाँ देखो, हजरुन अस्वद, काला पत्थर, द ब्लैक स्टोन। अल हजरुल अस्वद हुए वो। चलो यहां पर जल्दी जल्दी से, तौबा इलाही, जल्दी जल्दी करो, अब पढ़ो इसे। हामिदुन ताजिरुन गनीयुन। गनीयुन आएगा। चलो आगे। स्विसरा, स्विसरा किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। चलो, स्विस्रा बाइदतुन। क्यों? दूर है, अच्छा दूर है। ठीक है। चलो, अम्मारुन रस्सामुन, रस्साम किसे कहते हैं? पेंटर को कहते हैं। अब देखो, पेंटर जो होता है वो आर्टिस्ट होता है। तो आर्टिस्ट दो तरीके का होता है। एक आर्टिस्ट होता है क्रिएटिव, किसी की कॉपी नहीं करता, खुद बनाता है, उसे कहते हैं मुब्दिअ, मतलब खुद ईजाद करने वाला, खुद बनाने वाला, नए उसके थॉट्स होते हैं, नए उसके कारनामे होते हैं। और एक होता है मुकल्लिद, मुकल्लिद का मतलब कॉपी करने वाला। ठीक है, अभी वो शुरुआत में होता है, अभी वो किसी को कॉपी, किसी बड़े आर्टिस्ट को, किसी बड़े पेंटर को कॉपी करता है। तो याद रखें, मुब्दिउन मुकल्लिदुन। ठीक है, अम्मारुन रस्सामुन मुब्दिउन या अम्मारुन रस्सामुन मुकल्लिदुन, दोनों भी सही है। आपको अम्मार क्या चाहिए? मुब्दिअ चाहिए, मुकल्लिद चाहिए? मुकल्लिद। मुब्दिअ। चलो ठीक है, मुक्ति। ठीक है। मार का मतलब क्या होता है? अम्मार का मतलब नाम होता है। ठीक है, राफियान भी नाम है। मुदर्रिब, मुदर्रिब किसे कहते हैं? कोच को कहते हैं। वो जो ट्रेनिंग करवाता है ना मुख्तलिफ चीजों की, क्रिकेट की है, कोई भी चीज की ट्रेनिंग, मुदर्रिब कहते हैं। तदरीब, तमरीन, मुदर्रिब। राफियान मुदर्रिबुन। अब ये मुदर्रिब कैसा है भाई? मजहूल है या शहीर है? क्या लाएं? मजहूल कर लें। तो क्या तर्जमा होगा?
مجہول کا مطلب پرانا ہوتا ہے. نہیں، مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمنام. گمنام. نہیں، پھر شہیر صحیح ہے. شہیر کا مطلب جس کو دنیا جانتی ہے، شہرت والا. ہاں مشہور، سمجھ جائیں اس. چلے بولو. الہند دولت قریۃ. دولتن. قریہ کا مطلب گاؤں. ہندوستان گاؤں تھوڑی نا ہے، شہر ہے. جلدی پلیز. العصفور طائر صغیر. ہاں عصفور کسے کہتے ہیں؟ چڑیا کو کہتے ہیں اسپیرو. ٹھیک ہے، چڑیا. العصفور طائر صغیر، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. العصفور عصفور پر کیا کہتے ہیں اسے؟ چڑیا. چھوٹا پرندہ ہے، ایک چھوٹا پرندہ ہے. ٹھیک ہے، صغیر. الارنب، چلو اسے پڑھو جلدی. الارنب حیوان سریع. سریع، ماشاء اللہ. چلو الاخ کسے کہتے ہیں؟ بھائی. کیا آئے گا؟ اب دیکھو، اب تک ہم نے پڑھا بھائی، لیکن اب صفات پڑھ رہے ہیں تو بڑا بھائی کیسے کہیں گے؟ الاخ الکبیر. ہاں کیا؟ الاخ الکبیر. الف لام کے ساتھ؟ جی، کیوں؟ کیونکہ کے ساتھ بھی لام ہے. ماشاء اور اللہ صرف ماشاء اللہ. چلو بہت خوب، کوئی تو ہے سمجھنے والا. چلو اب اس سے الاخت الکبیرۃ. ترجمہ. بہن بڑی ہے. یہ بڑی بہن. دیکھو، بڑی بہن. بڑی بہن، بڑا بھائی. چلو چھوٹا بھائی. الاخ الاخ الصغیر. الصغیر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا آئے گا؟ اللون الوردی. وردو بھی آ سکتا ہے. اللونا. اللون الوردی. اللونا کیوں بھائی؟ اللون الوردی. میں کہہ رہا ہوں نل کیوں آ رہا ہے؟ یہ نون پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے تو خود لگا لیا ہے، اوپر بھی واہ، لگایا تھا. خود ہی لگا لیا. نہیں، دل مطلب اس کیا؟ کے شروع میں الف لام ہے تو اگلے میں بھی الف لام ہوگا تو اس کو ارے ملا الف دیا. لام کی بات کون کر رہا ہے خالہ جان؟ یہاں پر پوچھ رہے ہیں نون پہ جب پیش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا؟ ارے آپ کو پتا ہے، بتایا ہے کہ جب پیچھے کچھ بھی نہ ہو تو پیش والی حالت میں ہوتا ہے نا. اللون. الاخو نہیں پڑھا، الہندو نہیں پڑھا، تو اللون. لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر. اللون الوردی، پنک کلر. یہ نہیں آ سکتا، الوردو نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایڈجیکٹو بن ہی نہیں سکتا. ایڈجیکٹو تو یہ بنے گا نا. چلیں، پتا نہیں سر، بس لگا لیا میں نے. واہ کیا جواب ہے. ہم نے اب تک پڑھا مہندس. اب مہندس مختلف قسم کا ہوتا ہے، مختلف اس کے ڈومینس ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا انجینئرنگ کے بھی. تو دیکھو، مہندس کیمیائی. کیمیا کیسے کہتے ہیں؟ کیمیا کہتے ہیں کیمسٹری کو. ٹھیک ہے. تو مہندس کیمیائی، کیمیکل انجینئر. ابھی نہیں سنا سر ہم نے، یہ ہے نا. دیکھو مہندس بیئی. ارے یہاں پر گیا. بیئی کسے کہتے ہیں؟ ایکولوجیکل انجینئر. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل انجینئر. ٹھیک ہے، ماحولیاتی انجینئر ہے یہ. چلو اب دیکھو، میکانیکی کسے کہتے ہیں؟ میکینیکل. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھو مہندس میکانیکی. کیا مطلب ہے؟ میکینیکل انجینئر. مہندس کہربائی. کہرباء کسے کہتے ہیں؟ الیکٹرکسٹی کو کہتے ہیں، الیکٹرکسٹی. کہربائی الیکٹریکل، الیکٹرانک، یا اس طرح کے کچھ بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کہاں گیا یہ کرسر؟ تو مہندس کہربائی کسے کہیں گے؟ الیکٹریکل انجینئر نا.
बायोलॉजिकल इंजीनियर। सर तस्वीर आगे पीछे होगी। अच्छा, मदीनतुन किसे कहते हैं? शहर को कहते हैं। मदनीयुन का मतलब होता है शहरी, ठीक है, आबादी। मुहंदिसुन मदनीयुन किसे कहेंगे? शहरी इंजीनियर। बाकी सारे देहाती होते हैं। सिविल इंजीनियर। सर इसको ठीक कर दो। क्या हुआ, किसे ठीक करना है? ये तस्वीर आगे पीछे हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सिविल इंजीनियर पे लग गई गलती से। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। इन लोगों को क्या पता कितनी मेहनत लगती है। सर हमें पता है बहुत मेहनत लगती है, हम अरे भी बस बनाते करो, हैं। बस करो, बस करो, बस करो। पता होता सर तो यहाँ पर ना। यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें बनती है। हाँ हाँ, बनती है, मुझे पता है, मैंने कब कहा नहीं बनती। वो अपनी जात के लिए बनती है ना, यहाँ आप लोगों के लिए बन रही है। सिविल इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिसुन मदनीयुन। उसके बाद देखें जमइया। जमइया किसे कहते हैं? जमइया काउंसिल को कहते हैं, जमइया एसोसिएशन को कहते हैं, जमइया अंजुमन को कहते हैं, जमइया किसी भी तंजीम को कहते हैं जमइया। अब उसके साथ आप कुछ भी लगा लें, आमा, खासा, रिफाहिया, कुछ भी। आमा का मतलब जनरल, खासा का मतलब प्राइवेट, ठीक है। जमइया रिफाहिया, रिफाह किसे कहते हैं? रिफाह कहते हैं सोशल वर्किंग को, लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है। जमइया रिफाहिया क्या मतलब? सोशल वेलफेयर के लिए जो तंजीमें होती हैं उसे कहते हैं, ठीक है। सारे कमाल पता है आपको, पाकिस्तान में मशहूर और मारूफ सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है ये एक। मैंने नहीं सुना। तुम घर बैठो। चलो यहां देखो, ये देखो। स्मार्टफोन, मैंने अभी बताया फोन को क्या कहते हैं? अलहातिफ। स्मार्ट अज़की, ठीक है। इंसान भी होता है, नाम रखते हैं ना जकी। जकी का मतलब होशियार, स्मार्ट, ठीक है। अलहातिफ जकी स्मार्टफोन, उल्टा तर्जमा होगा स्मार्टफोन, ठीक है। इसकी अलहातिफ की जमा अलहवातिफ। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, वो जमा, वो प्लूरल जिसके वाहिद का वजन जमा बन के टूट जाता है, वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। वाहिद मुअन्नस का मतलब एक मुअन्नस के लिए जो सिफात इस्तेमाल की जाती हैं, जो एडजेक्टिव इस्तेमाल की जाती हैं, वो इस्तेमाल होता है। देखो, अलहातिफ ज़कीयु स्मार्टफोन, अलहवातिफ वजन टूट गया, हवातिफ हातिफ नहीं रहा, तो ये जमा मुकस्सर है। कौन सी जमा है? जिसका वजन टूट गया, पहले बताया था मैंने, ब्रोकन प्लूरल। तो इसका देखे, जी हाँ बिल्कुल, तो इसकी जमा देखे ज़कियात नहीं आ रही, वाहिद मुअन्नस वाली आ रही, अज़कियतु, अलहवातिफ ज़कियतु, स्मार्टफोन्स। देखो, डिजिटल कैमरास, देखो मैंने बताया डिजिटल, अर्रक़मी, अर्रक़मियतु, अलकामिरातु कैमरास, अर्रक़मियतु डिजिटल कैमरास। एक है अलकामिरा अर्रक़मियतु, ठीक है। अस्साआत घड़ी, घड़ियां बहुत सारे। अज़कियतु स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। अज़कियतु एक है, अस्साअतु अज़कियतु। देखें यहां पर ये जमा मुअन्नस है, यहां पर ज़किया आ रहा है, अस्साअत अज़कियतु, अस्साअतु ज़कियतु। ये देखो अलजिहाज, देखो याद रखो, ये लफ्ज लिख लो, जिहाज कहते हैं डिवाइस को, कोई से भी डिवाइस हो जिहाज कहते हैं, ठीक है। तो आपको कहना है टैबलेट, टैब। अलजिहाज अल्लौही, लौही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जरा चौड़ा होता है, लंबा होता है, पैड की तरह होता है ना, आईपैड की तरह। तो अलजिहाज अल्लौही, इसकी जमा क्या आती है? अल अजहिज़तु अल्लौहियतु, पैड्स, टैबलेट्स कह लें आप। अब देखो, ये तो औकात से बाहर की चीज है ना, स्मार्ट होम भी है, वाह वाह वाह। देखो, अल मंजिल घर को कहते हैं, क्या है? अलबैत, अलबैत को अलमंजिल भी कहते हैं। अलमंजिल अज़की कौन सा होता है? स्मार्ट होम, जिसके अंदर आपके मोबाइल में सारी चीजें होती हैं। आप दुनिया में किसी भी जगह बैठो, आप लाइट्स ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, वाईफाई ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, कैमरास ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, देख सकते हो, गेट खुलती है, बंद होती है, जो मर्जी होता है, स्मार्ट होम कहते हैं इसे। अलमंजिल ज़कीयु, अलमनाजिल ज़कियतु, ठीक है। अब यहां पर देखो,
آپ کو کہنا ہے ٹوٹا ہوا اور صحیح سلامت، تو سالم بھی کہتے ہیں سلیم بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ہول پین، اے ہول پین مطلب ٹھیک ٹھاک قلم، ٹھیک ٹھیک قلم. اور ٹوٹا ہوا ہے تو مکسور، ٹھیک ہے، القلم قلم مکسور، ٹوٹا ہوا قلم، ٹھیک قلم. ٹھیک ہے، اے ہول پین، اے بروکن پین. المدینہ اس کی جمع آتی ہے مدن، ماڈرن سٹیز. المدن الحدیثۃ، دیکھو یہ جمع مکسر ہے اسی لیے الحدیثۃ واحد مؤنث آیا. البحار، بحر سی کو کہتے ہیں سمندر کو، البحار جمع ہے اس کی، البحار قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. العمیقہ، عمیقہ کسے کہتے ہیں؟ عمیقہ کہتے ہیں گہرے کو، عمیق، البحار العمیقہ گہرے سمندر. یہ کیا ہے؟ الجبال العالیہ، جبل اس کی جمع جبال، ماؤنٹینز، العالیہ اونچے پہاڑ. یہ کیا ہے؟ الغابہ، غابہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا نا، غابہ جنگل کو کہتے ہیں. باغات، واہ واہ واہ، کیا ووکیبلری سیکھی ہے آپ لوگوں نے، بہت خوب. الغابات جنگل، الکثیفہ گھنے، گھنے جنگل، بہت زیادہ گہرے جنگل. الغابات الکثیفۃ گھنے جنگل. ٹھیک ہے. الصحراء، دیکھو صحراء کسے کہتے ہیں؟ ایک صحرا، ایک ریگستان، ون ڈیزرٹ، اے ڈیزرٹ. لیکن اس کی جمع کیسی آتی ہے؟ الصحارا، الصحارا بہت سارے ریگستان. الواسعہ کشادہ ریگستان، دراز بہت زیادہ. ٹھیک ہے، ختم ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو جمع مکسر ہے. قلم ہے اس کی جمع اقلام، وزن ٹوٹ گیا. شجر ہے، شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشجار ہے، وزن ٹوٹ گیا. حقیبۃ بیگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع وزن ٹوٹ گیا. حقائب، نجم ستارہ، نجوم اس کی جمع ٹوٹ گئی آ کے. جمع مکسر، جمع مکسر. کتاب کتب جمع مکسر. تو یہ سارے کے سارے جب جمع استعمال ہوں گی ان کی صفات آئیں گی تو کیسی آئیں گی؟ واحد مؤنث والی آئیں گی. ٹھیک ہے، جیسے اقلام جدیدہ. اب یہاں پر جدیدتن تو واحد مؤنث والا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے عربی زبان میں کیسے استعمال ہوتا ہے. جمع مکسر جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع تکسیر ہے، یہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اشجار طویلتن. اب یہ نہیں دیکھنا یا تو بہت زیادہ درختوں کی بات ہو رہی ہے پھر ایک ہی استعمال ہو رہا ہے. رول یاد رکھیں. اشجار طویلتن، حقائب جمیلتن، نجوم لامعتن چمکدار روشن، کتب مفیدۃ، المدن الحدیث ابھی ہم نے پڑھا. الجبال العالیۃ. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر رو رہے ہو تم لوگ، رو رہے ہو، شروع میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. مرکب توصیف اور مرکب اضافی میں فرق کیا ہے؟ مرکب اضافی میں تذکیر کا، تانیث کا، جمع کا اور معرفہ نکیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان سب کا اعتبار مرکب توصیفی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی میں نعت اور منعوت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اعرابی حالت میں دونوں یکساں ہوتے ہیں. اس کے برخلاف مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا اعراب مختلف ہوتا ہے، ہم نے اسے پہلے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، جیسے مرکب اضافی کی مثال کلیت الطب. دیکھو مضاف الیہ کون سا ہے، مضاف کون سا ہے، ان لوگوں کا اعراب دیکھو. کلیت الطب کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل کالج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھو مرکب توصیفی کی مثال المدرسۃ الثانویہ، مدرسہ مؤنث، الثانویہ مؤنث، مدرسہ معرفہ، الثانویہ معرفہ. یہ حالت رفعی میں، وہ حالت رفعی میں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے یہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیکنڈری اسکول. ہو گیا ہو گیا ہو گیا، رو مت. دیکھو وہ جمع جس کے واحد کا وزن جمع بننے پر ٹوٹ جائے اسے جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع مکسر کا عربی زبان میں کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے الاجہزہ اللوحیہ، جہاز تھا اجہزہ ہو گیا تو واحد مؤنث کے حکم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے کہ فعلان اور افعل کے وزن پر جو بھی صفات ہوتی ہیں ان کے آخر میں تنوین اور زیر نہیں آتے بلکہ ایک زبر اور ایک پیش آتا ہے، اور حالت جری میں زیر کی جگہ زبر آتا ہے. مثال دیکھیں، فعلان کی مثال کسلانو لیزی، سست. جوعان بھوکا، ہنگری. عطشانو پیاسا، تھرسٹی. غضبانو غصے میں، اینگری. ٹھیک ہے، ملآنو بھرا ہوا، فل. نعسان نیند میں، سلیپی. اب دیکھو افعال کی مثال
اسود, ابیض, ازرق, انور برائٹر زیادہ روشن, اطہر زیادہ پاک, زیادہ پاکیزہ, زیادہ پاک, اشجع زیادہ بہادر. اور بھی اس طرح کے دوسرے نام بھی ہوتے ہیں جیسے اختر ہے, لیکن وہ میں نے یہاں پر اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ فارسی کا نام, فارسی نیم ہے, انگلش کیا کہتے ہیں وہ, عربی نہیں ہے. لیکن وہ بھی اگر استعمال ہوگا تو وہ بھی ایسے استعمال ہوگا, اخترن نہیں آئے گا, اخترین نہیں آئے گا, اخترو اختارا یہی آئے گا. سٹار کو کہتے ہیں فارسی میں. مجھے پتا ہے کوئی سوال نہیں پوچھنے والے آپ لوگ, تو پہلے ہی شکرن جزیلاً لاستماعکم, یہاں دیکھو یہ شکرن ہے, شکرن موصوف ہے, اسی لیے جزیلاً بہت زیادہ یہ ایڈجیکٹو ہے, تو اسی لیے یہ بھی جزیلاً کیسے آیا, حالت نصبی میں آیا, شکرن جزیلاً لاستماعکم. سے لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے نا, یہاں پر میں نے لا پڑھا بھی نہیں نا, لاستماعکم پڑھا, لی استماعکم. ٹھیک ہے.